آپ تمام کو ہم سب کی جانب سے رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں مبارک ہو۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس محفل میں قرآن کے 100 پارے کی تفسیر پیش کی جائے گی، جس میں لا یحب اللہ کے 4 رکوع اور سورہ مائدہ مکمل طور پر شامل ہیں۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، انوار قرآن کی اس مجلس میں آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، تراویح میں آپ نے جس کو سنا ہے، ان آیات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا جو سورہ نساء کی آخری آیات اور سورہ المائدہ کی مکمل آیات پر مشتمل ہے۔ آغاز کلام چھٹے پارے سے یہاں شروع ہوتا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اعلانیہ اللہ تعالیٰ کسی کی برائی کو پسند نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے ظالم کی برائی کرے، لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم جس بھلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یا معاف کرو کسی برائی کو، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاف کر دے تو یہ بڑے اولو العزمی کی بات ہے، اور اگر وہ برائی کرتا ہے تو اس کو یہ حق ہے۔ اس کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ایمان صرف ایک رسول کو ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام رسولوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم بعض رسولوں کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، اور اس کے درمیان وہ راستہ اختیار کریں گے، وہ لوگ سچے کافر ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائیں اور کسی رسول کے درمیان تفریق نہ کریں، اللہ ایسے لوگوں کو اجر عطا کرنے والا ہے۔ سلسلہ رسالت کے پر ایمان لانے کی دعوت کے بعد قرآن کا روح سخن مڑ جاتا ہے اہل کتاب کی طرف۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہوتی۔ قرآن جواب دیتا ہے کہ اس سے بڑا سوال وہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو لکھی ہوئی کتاب آئی تھی، اور جب یہ کتاب آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا اپنی ان آنکھوں سے وہ دیکھ نہ لیں۔ پھر ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے تو ایک چیخ نے ان کو آ گھیرا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بچھڑے کو اپنا دیوتا بنا لیا۔ پھر بھی ہم نے معاف کیا۔ پھر ہم نے ان کے اوپر طور کو اٹھا دیا۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ دروازے میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ سبت کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ اور ہم نے ان سے بہت پختہ وعدے لیے، لیکن انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑا۔ انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، انہوں نے انبیاء کا قتل کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، اللہ نے تو ان کے دل پہ مہر لگا رکھی۔ نہ صرف کفر کیا بلکہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، نہ انہوں نے سولی دی، بلکہ ان پر اشتباہ ہوا اور اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب اہل کتاب میں سے ہر شخص اس بات کو تسلیم کرے گا اپنے مرنے سے پہلے، لیکن ابھی یہ سرکشی میں مبتلا ہے۔ یہودیوں کا وہ ظلم تھا جس کی وجہ سے ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ کے راستے سے انہوں نے لوگوں کو روکا۔
وہ سود بھی کھاتے تھے، حالانکہ سود کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے، اور ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن جو لوگ جن کے پاس علم راسخ ہے، جو مومن ہیں، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جو اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ کی طرف ہم نے وحی پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے وحی کی ہے آدم علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق، یعقوب اور ان کے اولاد کی طرف، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف۔ اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور بہت سے رسول ایسے ہیں جن کا تذکرہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ رسول کون تھے؟ یہ رسول ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری دینے والے، اور برا کام کرنے کے لیے جو لوگ تہیہ کیے بیٹھے ان کو ڈرانے والے، دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو تو ڈرانے والا آیا ہی نہیں، تو ہم کیسے ایمان لاتے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وہ گمراہی میں دور جا پڑتے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا، ظلم کیا، اللہ ان کو کوئی راستہ نہیں دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے سے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس رسول حق لے کر کے آ چکا ہے، اگر ایمان لاؤ تو بہتر ہے، اور کفر کرو تو اللہ آسمان و زمین کا مالک بے نیاز ہے۔ روئے سخن پھر اہل کتاب کی طرف کہ اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ پر وہ باتیں نہ کہو جو ناحق ہیں۔ عیسیٰ مسیح تو ابن مریم تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کے روح تھے۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور تثلیث یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ اختیار نہ کرو، اس سے بچو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اللہ پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ خود عیسیٰ مسیح نے اللہ کے بندے ہونے کا کبھی انکار نہیں کیا، نہ کسی مقرب فرشتے نے۔ اور جو کوئی اللہ کی بندگی سے انکار کرے گا اور استکبار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو لوگ استکبار کریں گے اور انکار کریں گے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اے لوگوں، قرآن کی شکل میں تمہارے درمیان دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ایک مکمل روشنی، واضح روشنی تم کو عطا کی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے گا۔ اس سورے کے آخر میں ایک چھوٹی سی بحث میراث کی ہے، کلالہ کی۔ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے تو نہ ماں باپ ہو نہ اولاد ہو۔ ایسے شخص کی وراثت کا کیا مسئلہ ہوگا، اس کے بارے میں یہاں تفصیل دی گئی، اور اس سورے کے شروع میں بھی تھوڑی بات عرض کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری سورہ شروع ہوتی ہے، وہ سورہ المائدہ ہے۔ المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ اس سورے میں ایک جگہ آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوستوں نے، حواریوں نے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ آسمان سے ایک دسترخوان بھیجے ہم جس پہ کھائیں۔ حضرت عیسیٰ نے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول کی۔ یہ سورہ اس گروپ کی جو سورہ البقرہ سے شروع ہوتی ہے، آخری سورہ ہے جو مدینے میں نازل ہوئی۔ سورہ المائدہ میں 112 آیات ہیں، اور اس میں احکام الہی کی تفصیل کے ساتھ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین کے عقائد، ان کے رویے، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کے مذہبی مضمومات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ لوگوں، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ جانوروں میں ہر طرح کے جانور تمہارے لیے حلال ہیں سوائے ان جانوروں کے کہ جن کا تذکرہ آگے آئے گا۔
اے لوگو اللہ کے شعائر کو حلال نہ کر لو، نہ حرام کے مہینے کو حلال کر لو، نہ ہدی کو نہ قلائد کو حلال کر لو۔ ہدی اور قلائد ایام حج میں جو جانور ذبح کے لیے لے جائے جاتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور زیادتی نہ کرو، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور برائی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے اوپر مردار کھانا حرام کیا ہے، خون کو پینا حرام کیا ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، وہ پرندہ اور وہ جانور جو گر جائے، گر کے مر جائے، جو چوٹ کھا جائے، جو ٹکرا جائے، اور جس کو درندے پھاڑ کھا جائیں سوائے اس کے جن کو تم نے ذبح کیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہیں کہ جو کسی بت کے نام پر ذبح کیا جائے۔ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور تمہارے لیے اسلام کو ہم نے منتخب کر لیا ہے۔ جو استرار میں ہو، جس کی جان جا رہی ہو، اس کے لیے حرام و حلال کا یہ پیمانہ مختصر ہو جاتا ہے، اور وہ مردار اور خنزیر اور میتا اور دم اس سے استفادہ کر سکتا ہے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ آگے فرمایا کہ اہل کتاب کا جو ذبیحہ ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن تمہارا کام ہرس رانی کرنا نہ ہو بلکہ پاک دامنی اختیار کرنا ہو۔ جو ایمان کے بعد کفر کرے گا اس کے اعمال ضائع کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کا اہتمام کرو، پھر وضو کے ارکان بتائے گئے، پھر تیمم کے احکام بتائے گئے۔ حاضرین، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم نے کہیں تو میتا کا ذکر کیا ہے، کہیں وضو کا ذکر کیا ہے، اور کہیں خواتین کا ذکر کیا ہے۔ اس میں باہم کوئی ربط نظر نہیں آتا، لیکن اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم کے اندر ایک بہت حکیمانہ ربط ہے۔ اصل میں قرآن حلت بیان کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کی شاہ کلید کیا ہے۔ جانور حلال ہوتے ہیں ذبح کرنے کے بعد، عورتیں حلال ہوتی ہیں نکاح کرنے کے بعد، اور نماز قائم ہوتی ہے وضو کرنے کے بعد۔ ان تین چیزوں میں جو ربط ہے وہ ربط یہی ہے کہ ہر چیز کی شاہ کلید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پاکیزہ کرے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اپنی نعمتیں تم پر تمام کرے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ آیات کے ضمن میں ایک اہم بات یہ فرمائی کہ اے لوگو انصاف پر قائم ہو جاؤ، کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ، نہیں، انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ سماجی زندگی میں جو چیز ہم کو قائم کرنی ہے وہ انصاف ہے۔ انصاف خواہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے، اپنے خلاف ہو یا دوسروں کے خلاف، انصاف بہرحال قائم کرنا ہے۔ تب اللہ نے وعدہ کیا کہ اگر ایمان لانے کے ساتھ اگر عمل صالح کرو گے تو تمہارے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ پھر یاد دلائے مومنوں کو وہ وقت یاد کرو کہ جب کچھ لوگ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ روک دیے اور اللہ نے تم کو بچا لیا، تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر بنی اسرائیل کی طرف مخاطب ہو کر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور ان کے 12 قبیلے بنائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے، ہمارے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کا ساتھ دو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، تو ہم تم کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن جو کوئی انکار کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ لیکن اہل کتاب نے، خاص طور سے یہودیوں نے، مانا نہیں، انہوں نے میثاق کو توڑا تو اللہ نے ان کے دل سخت کر دیے، انہوں نے تحریف کی، اور ہمیشہ وہ خیانتوں میں مبتلا ہو۔ تھوڑے لوگ جو
امانت میں خیانت سے کرنے سے بچے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علاوہ باقی سب لوگوں کو سزا دی۔ اس سزا کا تذکرہ اس سورے میں بھی اور آنے والی سورے میں بعد میں آئے گا۔ یہودیوں کے تذکرے کے بعد پھر عیسائیوں کا تذکرہ کیا، کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، انہوں نے بھی اپنا وعدہ بھلا دیا، تو ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی پیدا کر دی۔ یہود و نصارہ کے تذکرے کے بعد ان کو یاد دلایا کہ جو تعلیمات تمہارے پاس ہیں اے اہل کتاب، انہی تعلیمات کا خلاصہ لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو تم چھپاتے ہو ان کو ظاہر کرتے ہیں، اور تمہارے پاس روشنی آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، تاریکی سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، تو اس کو اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب میں جن لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کہا، انہوں نے کفر کیا۔ اللہ کے لیے آسمان و زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قرآن سوال کرتا ہے کہ اگر آپ ان کے بیٹے اور چہیتے ہیں تو اللہ نے کیوں سزائیں دیں آپ کو آپ کے گناہوں کے بدلے میں؟ فرمایا نہیں، تم بھی عام لوگوں کی طرح انسان ہو، اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اے اہل کتاب، ایک مدت بعد ہمارا رسول تمہارے پاس آیا ہے، تاکہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ تمہارے پاس بشیر و نذیر آ چکا ہے، تمہیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلائی تھی۔ کہا تھا، اے لوگو، اللہ نے تمہارے درمیان نبی بنائے اور اللہ نے تمہارے درمیان بادشاہ بنائے۔ اے لوگو، ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ، اس کو فتح کرو، اور وہاں جا کر آباد ہو جاؤ اور مرتد نہ ہو۔ مگر ہائے رے بدقسمتی، یہودیوں نے اپنے نبی سے کہا کہ اے موسیٰ، وہاں کے لوگ بہت سخت گیر ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، دونوں مل کر کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ خدایا، میں صرف اپنے بھائی کا مالک ہوں، اب اس فاسق قوم کے درمیان تفریق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو سزا دیں گے، اور سزا یہ دی کہ 40 سال تک وہ میدان تیہ کے اندر گردش کرتے رہے۔